بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 اور 58 پڑھیں گے۔ وَظَلَّلْنَا، واو کا مطلب اور، ظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر۔ یہ جو لفظ ظَلَّلْنَا ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی سے، کہ ہم نے سایہ کیا تم پر، الغمام ابر کا، ابر یعنی بادل کا سایہ کیا، واو، اور انزلنا ہم نے نازل کیا یا ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن من، واو کا مطلب اور السلوى سلوہ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر ابر کا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کیے تھے ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تو وہ وادی تیہ میں آئے، اور وہاں پر آ کر انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔ تو وہاں پر جب بارش ہوئی اور ہوا چلی تو ان کے خیمے پھٹ گئے۔ تو اب ان کے لیے دوپہر کے وقت میں سخت دھوپ تھی اور سائے کا کوئی ان کے لیے انتظام نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا انتظام اس طرح سے کیا کہ ان کے لیے بادل بھیج دیا۔ اور اس انعام کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ہم نے سایہ کیا تم پر ابر کا۔ ابر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ابر وہ ہوتا ہے جو بخارات سے بنتا ہے یا دخان سے بنتا ہے، اور پھر اس سے وہ بارش برستی ہے، بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ابر ہے وہ بغیر ظاہری اسباب کے ہوتا ہے، وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، وہ نورانی ہوتا ہے۔ تو یہ بغیر اسباب کے ہوتا ہے۔ تو جو ابر ہے بغیر اسباب کے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سایہ اس پر کیا، یعنی سفید رنگ کا وہ ابر تھا جس کا سایہ ان پر کیا گیا۔ اور قیامت کے دن فرشتے بھی اسی ابر سے ہی نازل ہوں گے، اور یہی وہ ابر تھا جو اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن میں بھیجا تھا، اور اس کے اندر سے فرشتے اترے تھے۔ یہی وہ ابر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے حواریوں کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان سے اٹھایا تھا، تو وہ ابر تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کہ کیا تم دیکھو گے اس وقت کہ جب ایک غمام اترے گا تو اس غمام کے اندر فرشتے بھی اتریں گے۔ تو اس طرح سے جو ابر ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم اس کی وہ ہوتی ہے جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جو بخارات سے بنتا ہے، اور وہ اسباب ہوتے ہیں بخارات کے، اور اس سے بارش برستی ہے۔ اور دوسرا ابر وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے ہوتا ہے، وہ محض اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اجلال اسی ابر کے اندر سے ہی فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام ان پر کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ من جو تھا یہ یعنی باریک باریک دانے تھے اور میٹھے تھے، اور سلوہ یہ بٹیر کے مثل ایک پرندہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے، اور جب رات پڑتی تھی اندھیرا ہو جاتا تھا تو یہ پھر ان پرندوں کو پکڑ لیتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے، اور پھر ان کو وہ پکا کر بھون کر وہ کھاتے تھے۔ تو سلوہ جو تھا یہ نمکین کھانا تھا، اور من ان کے لیے میٹھے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے میٹھے کا بھی انتظام کر دیا اور نمکین کھانے کا بھی انتظام کر دیا۔ اب دیکھیں اس میں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی اس کو پانی لگانا نہیں، کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اتر جاتا ہے اور یہ لوگ اس کو کھا لیتے ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کلو، تم کھاؤ، یہ امر ہے، تم کھاؤ، من کا مطلب سے
طیبات پاکیزہ۔ تو اللہ کی طرف سے جو رزق نازل کیا گیا ہے اس سے زیادہ پاکیزہ رزق کون سا ہو سکتا ہے؟ تو تم کھاؤ اس پاکیزہ رزق سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم نے تمہیں رزق دیا۔ واو کا مطلب اور، ما ظلمونا نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، یعنی انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ واو کا مطلب اور، لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنے اوپر یظلمون ظلم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب اس میں کھانے کا حکم ہے، اس میں ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو روک رکھو، لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ ہر روز دیکھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہوتا ہے، لیکن ان کو اللہ کی قدرت پر پھر بھی اعتماد اور یقین نہیں تھا، یہ پھر بھی اس میں سے ذخیرہ کرتے تھے۔ اور ایک تو یہ ظلم انہوں نے کیا کہ اللہ نے منع فرمایا ذخیرہ کرنے سے، انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ ظلم کیا کہ انہوں نے من و سلوہ کے عوض میں انہوں نے مسور کی دال مانگی، انہوں نے ساگ مانگا، انہوں نے پیاز اور لہسن یہ مانگنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کا عوض ان کو دے دیا، ذخیرہ کرنے لگے تو ہم نے جو رزق تھا ان کا وہ سڑنے شروع ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اب انہوں نے اس کے عوض میں جب دالیں مانگیں اور پیاز مانگے تو ہم نے پھر ان کو اس کے پیچھے لگا دیا، یا محنت کرتے ہیں مشقت اٹھاتے ہیں، تو اب یہ ہم نے ان کو اس محنت اور مشقت میں لگا دیا۔ تو گویا کہ انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ذات پر خود ظلم کیا ہے، اور وہ ظلم یہی تھا کہ اللہ کی طرف سے جو بغیر مشقت کے ان کو رزق حاصل ہو رہا تھا، وہ بغیر مشقت کے جو رزق تھا وہ ختم ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا، واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا یہ امر کا صیغہ ہے، تم داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ اس بستی میں، فکلوا پھر تم کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں، شئتم تم چاہو۔ اب یہ لوگ 40 سال تک وادی تیہ میں رہے، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں کوئی شہر مل جائے جس شہر کے اندر ہم آباد ہوں۔ تو حضرت یوشع بن نون ان کی سرکردگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس وادی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس وادی میں کا نام جو دو طرح سے آیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس وادی کا نام بیت المقدس تھا، بعض حضرات نے کہا کہ اس وادی کا نام ریحا تھا۔ تو جو ریحا وادی تھی اس میں قوم عمالقہ رہتی تھی، قوم عمالقہ بڑی سخت جان قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں تم جاؤ، ان سے جہاد کرو اور اس قوم کو وہاں سے نکال دو، وہ سرکش ہے، تم وہاں پر ٹھہر جاؤ۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو بھئی یہاں پر بیٹھے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب جانے، اور ہم سے تو وہاں نہیں جا ہوتا، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وادی میں داخلے کی اجازت دے دی۔ تو بعض حضرات نے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کہا ہے کہ بیت المقدس ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ وہ مقام یا جو ریحا بستی ہے وہ تھی۔ تو جب اس میں وہ داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی میں سے جہاں سے تم چاہو کھا سکتے ہو، جیسے چاہو تم کھیتی باڑی کرو، جو پھل لگے ہوئے ہیں، جو سبزیاں لگی ہوئی ہیں تم ان سے کھا سکتے ہو، لیکن حیث شئتم رغدا، رغدا کا مطلب ہوتا ہے فراغت سے، یعنی تسلی کے ساتھ، اطمینان سے، دل لگا کر، جہاں سے جی تمہارا چاہتا ہے تم مطمئن ہو کر وہاں سے کھاؤ، تمہارے لیے اجازت ہے۔ وادخلوا الباب، واو کا مطلب اور، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، دروازے سے،
جیسے یہاں پر تھا نا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، اسی طرح یہاں پر بھی ہے ادخلوا تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن کا مطلب سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ جو سجدہ ہے یہ جسمانی طور پر یہ شکر ادا کرنے کی ایک کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو مکہ کے فتح ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے 8 رکعت پہلے غسل فرمایا اور پھر اس کے بعد 8 رکعت نماز نفل وہ ادا کی اللہ کے شکرانے کے طور پر۔ اسی طرح جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور انہوں نے بھی 8 رکعت اللہ کے شکرانے کے طور پر نفل کی ادا کیے اور پھر وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہے کہ فتح ہونے کے بعد اس کا جشن کس طرح سے منایا جائے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس کا جشن منایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، کس کیفیت میں؟ سجدہ کرتے ہوئے۔ انہوں نے یہاں پر بھی ظلم کیا، بجائے یہ کہ یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے، یہ بیٹھ کر سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، گویا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا استہزاء کیا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ بجائے یہ کہ یہ سجدہ کرتے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سجدے کی حالت میں تو سرین اٹھا ہوتی ہے، تو کہتے ہم سرین کیوں اٹھائیں، ہم تو وہ گھسیٹ کر چلیں گے، ہم سے سر نہیں جھکایا جاتا، ہم جو ہے وہ سرینوں کے بل چل کر جائیں گے۔ تو یہ سرینوں کے بل چل کر اس میں داخل ہوئے۔ وقولو، اور دوسرا حکم اللہ نے فرمایا، واو کا مطلب اور، قولو تم کہو، حطۃ بخشش، یعنی تم یہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، جیسے سورۃ نصر میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اور مغفرت طلب کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حطۃ کا معنی یہ تھا کہ تم بخشش، توبہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ یہ شکر تھا لسانی، پہلے شکر تھا بدنی کہ سجدہ کرو، اور بخشش کا طلب کرنا اور یہ توبہ کے الفاظ کہنا یہ شکر تھا لسانی طور پر۔ تو انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اگر تم اس طریقے سے شہر کے اندر داخل ہوتے ہو، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، بخشش مانگتے ہوئے داخل ہوتے ہو تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے یہاں پر بھی استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ حطۃ، اگر اس میں نون کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ لفظ بن جاتا ہے حنطۃ۔ حنطۃ کا مطلب ہوتا ہے گندم، گیہوں۔ انہوں نے حطۃ کی جگہ پر حنطۃ کہنا شروع کر دیا، ہمیں تو گیہوں چاہیے، گندم ہمیں یہ چاہیے۔ تو گویا کہ انہوں نے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا استہزاء کیا۔ جب بدنی طور پر شکر کا حکم دیا گیا وہاں پر بھی استہزاء کیا، جب لسانی طور پر شکر کا حکم دیا گیا تو وہاں پر بھی انہوں نے استہزاء کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، واو کا مطلب اور، سنزید ہم اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے، زیادتی کر دیں گے، محسنین نیکی کرنے والوں کے لیے۔ تو نیکی کا ایک اجر ہے جو کم از کم اللہ نے رکھا ہے، وہ اجر تو ہر ایک کو ملتا ہے۔ پھر اس نیکی میں جو اجر کا اضافہ ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ کون آدمی کتنے اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے، اس نیکی کا اس کے حساب سے اس میں وزن بڑھتا رہتا ہے، اس کا اجر ویسے بڑھتا رہتا ہے۔ تو بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ایک ڈھیلا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے،
وہ اس آدمی سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے جو لاکھوں روپے خرچ کرنے والا ہے، وہ محض اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا اخلاص اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔